جزیرت العرب میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا تو اس کی بیوہ کی شادی کرنے میں جلدی کی جاتی. ہمارے ہاں تو اب یہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ کسی خاندان میں کوئی کنواری نوجوان لڑکی ہے تو اس کی بھی کوئی فکر کرے. ایک وقت تک یہ بہت زیادہ، یعنی کہ فیملیز کے اندر یہ چیز بہت زیادہ تھی کہ اگر کوئی بچی جوان ہے تو سارا خاندان اس کی فکر کرتا تھا. یعنی والدین تو کرتے ہی تھے، پھپھی، خالہ اور دور پار کے بھی رشتے دار، ہر ایک کو فکر ہوتی تھی. لیکن اب تو بعض کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ کو بھی فکر نہیں رہی، جو کہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. کیونکہ بعض بچیاں اس بات کی شکایت بھی کرتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس ان کے شادی کی فکر نہیں کرتے، یا کرتے بھی ہوں گے تو ان پہ ظاہر نہیں کرتے، یا پھر رشتے آتے ہیں تو قبول نہیں کرتے، کیا سوچ کر کہ یہ ان کے معیار کے مطابق نہیں. کیونکہ معیار ہم نے بہت ہی اونچے رکھ لیے، کیونکہ محبت دنیا کی بسی دل میں. چھوٹی موٹی بھی کسی انسان کے اندر کمی بیشی ہو تو پھر وہ قابل قبول نہیں رہتا. اور اس طرح نکاح کو مشکل سے مشکل بنا دیا گیا، جبکہ اس کے برعکس زنا جو ہے یا حرام کام یا غلط طریقے جو ہیں ان کو انکریج کیا گیا ہر طرح سے، جبکہ یہ اسلام کی روح کے بالکل خلاف ہے. یعنی بچیوں کو عام طور پر لڑکوں کے ساتھ کھلم کھلا میل ملاپ کی اجازت ہوتی ہے اور ان کے ساتھ کام کاج کرنے کی، حجاب کی بھی کوئی خاص پابندی نہیں. تو حرام کاموں کے لیے راستے کھلے ہیں لیکن نکاح کے راستے بند ہیں. یعنی ایک بچی اگر گھر سے جاتی ہے تو ماں باپ عام طور پر فکر نہیں کرتے کہ کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے. اور اگر اس کی کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے اور وہ لڑکا پروپوز کر دے تو پھر سارے گھر کی شامت آ جاتی ہے اور مارنے مرنے پہ تل جاتے ہیں اور پھر لڑکی کو بلیم کرنے لگتے ہیں اور اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو پہلے غلطی کس کی کہ آپ نے اتنی کھلی اجازت دی کہ وہ جا کے جس سے چاہے باتیں کرے اور جس سے چاہے دوستی لگائے، اور جب اس نے غلط کام شروع کر ہی دیا تو پھر اب آپ خمیازہ بھگتے اور وہ جیسا بھی ہے اسے قبول کرے. لیکن حرام میں پڑنے سے تو اولاد کو بچائیں، کیونکہ اولاد جب شادی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور والدین کے پاس کوئی رشتہ آتا ہے جس کے اندر کوئی خاص ایسا عیب نہیں دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، اور وہ اس کا نکاح نہیں کرتے، تو بچے اگر غلط کام میں ملوث ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ذمہ دار ہوں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ وہ جو جی چاہیں کریں، کیونکہ ہم پہ گناہ نہیں آئے گا، ماں باپ پہ آئے گا، ان پہ بھی آئے گا اور ماں باپ پر بھی آئے گا، کیونکہ حرام تو حرام ہے. ایسی تعویلوں سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی اور کلچر کے ان طور طریقوں کو کس طرح درست کریں. اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بعض اوقات خاندان والے ایک دوسرے سے ناراض ہو بیٹھتے ہیں. اگر کسی نے رشتہ پوچھا اور نہیں کیا تو اس پہ ناراض ہو گئے، اگر کسی کے گھر گئے تو مرضی کے مطابق خاطرداری نہیں ہوئی تو ان سے ناراض ہو گئے. تو آپ دیکھیے کہ جب رشتہ داریاں ہی کاٹ لی جائیں تو پھر کون آپ کی کیئر کرے گا؟ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگ لمبے چوڑے خاندانوں کے باوجود بھی آئسولیٹڈ ہیں اور اکیلے ہیں اور کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا نہیں رہا. پھر کہتے ہیں کہ خون سفید ہو گیا. تو یہ سوچنا چاہیے کہ ریڈ سیلز ختم کیوں ہوئے اور اس کا علاج کیا ہے. تو جزیرت العرب میں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا تو اس کی بیوہ کی شادی کرنے میں جلدی کی جاتی اور اس کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا تھا، اسے برا نہیں سمجھا جاتا تھا. ہمارے ہاں ہندوانہ کلچر کے اثر سے بیوہ کی شادی کو بہت ہی بری چیز سمجھا جاتا ہے.